وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی لازم ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اس شخص کی نماز نہیں جس کا جس کا وضو نہیں، اس کی نماز بھی نہیں، یعنی بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھ لے تو اللہ غفور رحیم ہے بول کے پڑھا تو ہوگی، اور وضو ٹوٹ گیا اس کا تو نماز ہوگی۔ اگر کہے کہ میری انٹری وضو سے ہوئی تھی نماز میں اور نماز ہی میں ٹوٹ گیا تو کیا وہ نماز جاری رکھ سکتا ہے؟ نہیں، شروع میں تو تھا نا، اندر آنے کے بعد ٹوٹا ہے وضو۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو نماز کی شروع میں شرط ہے یا نماز پوری نماز کے لیے شرط ہے؟ اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہوگی، چاہے نماز کے بعد ٹوٹے یا اندر ٹوٹے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس آدمی کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لے۔ اللہ کا نام لینا کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بہت سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، بلکہ وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ صرف بسم اللہ۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے لیے لفظ جو آیا وہ اس کا امر کہاں ملتا ہے۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا، دیکھیے لفظ کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ وضو، کہ طلبہ کا مطلب طلب کرنا، چاہنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، طلبہ مانگنا۔ طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے وضو طلب کیا۔ وضو سے مراد پانی، یہاں پر لفظ آ رہا ہے برابر وضو، لیکن وضو الگ ہے۔ پچھلی حدیث میں وضو تھا یا وضو، اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ وضو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منکم ماء، آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے ساتھ کسی کے پاس پانی ہے؟ فوضع یدہ فی الماء، تو کسی کے پاس تھا پانی، آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں بیچ کا حصہ کیا ہے؟ حذف ہے، صحیح ہے۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے، اور آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، تو اس میں بیچ میں ایک حصہ ہے کہ پھر پانی لایا گیا اور آپ نے پانی میں اس کے بعد، تو پانی لایا گیا کا حصہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ لہٰذا راوی بعض اوقات کچھ حصوں کو حدیث کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی دوسری سند سے دوسری روایت میں حصے مل جاتے ہیں، سب کو ملا کر دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے پوری حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ تو فوضع یدہ فی الماء، آپ نے اپنا ہاتھ کہاں ڈال دیا؟ جو پانی لایا گیا، کسی کے پاس پانی تھا، اس کا اپنا پانی تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وَيَقُول، اور آپ یوں کہنے لگے تَوَضَّؤْا بسم اللہ، اللہ کے نام سے وضو کرو، یعنی وضو کیسا کرو؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وضو کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں میں سے یا انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو کیا پانی کم تھا؟ سب کے پاس پانی، مسئلہ کیا ہے اس میں سمجھ میں آ رہی بات؟ پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، سفر میں ہے، اور صحابہ نے کہا پانی وضو کے لیے،
عام پانی تھا پینے کے لیے تھا؟ پانی کائے کے لیے تھا؟ وضو کے لیے تھا کہ وضو کے لیے تھا؟ وضو کے لیے تھا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ تو پانی نہیں تھا، تو آپ نے پہلے کیا پوچھا؟ کسی کے پاس پانی ہے؟ تو کسی شخص کے پاس پانی تھا، وہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے کیا کیا؟ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکلتا ہوا میں نے دیکھا، فرأیت، یعنی یہ ایسی نہیں کہ مجھے لگا، میں سمجھا، یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا۔ یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ اجتہاد یا کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے، سوچا میرا دل کہتا ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھا میں نے۔ فرأیت الماء یخرج من بین اصابعہ حتی توضأوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ سب نے پہلے سے لے کے آخری تک آدمی نے سب نے کیا کیا؟ اس پانی سے وضو کیا۔ قال ثابت، اس حدیث کے راوی جن کا نام ثابت ہے، کہتے ہیں قلت لانس، میں نے انس سے پوچھا، میں نے انس سے کہا کم تراہم، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے لوگ تھے جتنوں نے وضو کیا؟ وہ لوگ کتنے تھے؟ قال نحو من 70، وہ 70 کے قریب لوگ تھے۔ تو اس ایک برتن سے کتنے لوگوں نے وضو کیا؟ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور اس سے پانی آپ کی انگلیوں سے نکلنے لگا۔ اس کو امام النسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا۔